السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام و ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ حضرات بخیر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو اپنے پیارے حبیب سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور آپ کے امتی ہونے اور کہلانے کا فخر اور شرف ہمیں عطا فرمایا، اور ہم تمام کو امن اور سلامتی کے ساتھ اس دنیا میں زندگی بسر کرنے کی توفیق دی، اور اطمینان اور چین اور سکون ہماری زندگی میں عطا فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ علم دین حاصل کرنے کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی۔ تو جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ احادیث کا سلسلہ چل رہا ہے، جاری ہے۔ اسی سلسلے کو برقرار رکھتے ہوئے ہم آگے اور بھی حدیثیں پڑھیں گے، سمجھیں گے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آئیں اور بھی حدیثیں پڑھتے ہیں بلا تاخیر و تمہید کے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی اس کام میں مدد فرمائے، حدیثوں کو پڑھنے اور سننے اور اس کو جان کر عمل کرنے کی اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے علم دین سیکھنے میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل رہے، اور ہمارے ہر کام میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال رہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے حق بات کو نکالے ہماری زبانوں سے۔ آئیں بلا تاخیر و تمہید کے شروع کرتے ہیں کہ وعن ابن مسعود الفصل الثالث، تیسرا فصل ہے، دوسرا فصل تو ختم ہو چکا ہے، الفصل الثالث کہ تیسرا فصل ہے۔ عن ابی درداء رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ فرمایا انہوں نے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ عز وجل فرغ الی کل عبد من خلقہ، کہ بے شک اللہ عز وجل، اللہ تبارک و تعالی فارغ ہو گیا ہے ہر بندے کی طرف، من خلقہ، اس کی تخلیق سے، من خمس، 5 چیزوں کی تخلیق سے بندے کے، ہر بندے کے طرف فارغ ہو چکا ہے، ہر بندے سے اس کی تخلیق میں۔ وہ 5 چیزیں کیا کیا ہیں بیان کیا، من اجلہ، اس کی زندگی کی مدت کو لکھ دیا ہے، اس کی موت کو لکھ دیا ہے، وہ کب تک جیے گا، اور موت اچانک آنے والی ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ تبارک و تعالی ہرگز مؤخر نہیں کرتا، مہلت نہیں دیتا کسی جان کو جب اس کی موت کا وقت قریب آ جائے، جب اس کی مدت ختم ہو جائے زندگی کی، تو اللہ تعالیٰ اسے زندگی میں مہلت نہیں دیتا، اسے تاخیر نہیں کرتا، اس کے وقت پر اس کی روح کو قبض کر لی جاتی ہے۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ خبر رکھنے والا ہے اور خبر دینے والا ہے ہر چیز کی، جو کچھ تم کرتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور پھر فرمایا کہ تم مرنے سے قبل اپنے مال کو خرچ کرو اللہ کے دیے ہوئے، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، تم خرچ کرو جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے، من قبل ان یأتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی ایک کو موت آئے، فیقول ربی، اور یہ کہے وہ شخص،
ربی اے میرے رب، لولا اخرتنی، اگر تو مجھے مہلت دے دیتا اور بھی تاخیر کر دیتا میرے روح کے نکالنے میں، قبض کرنے میں، الی اجل قریب، قریبی مدت تک، فاصدق، تو میں صدقہ کر لیتا، واکم من الصالحین، اور میں نیک لوگوں میں سے ہو جاتا۔ تو یہ بات کہنے سے پہلے کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے، تم میں سے کسی ایک کو موت آنے سے پہلے جو ہے پیسوں کو خرچ کرے، یہ بات اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ 5 چیزوں سے بندے کے فارغ ہو چکا، ایک موت، اجل، اور اس کے بعد فرمایا وعملہ، اس کے عمل سے، اے خیرہ و شرہ، یعنی اس کے اچھے عمل سے اور اس کے برے عمل سے۔ اور یہ جو ہے اس پر عقیدہ رکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ اچھے اور برے اعمال جو کرتا ہے انسان، تو اس پر جو ہے اسے جزا دی جاتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الزلزال کے اندر فرمایا کہ جو اچھا عمل کرتا ہے وہ اپنے آنکھوں سے دیکھے گا، اور جو برا کرتا ہے وہ بھی اپنے آنکھوں سے دیکھے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، تھوڑا برابر بھی، خیراً، بہتر عمل کرے گا، خیر کرے گا، اچھا عمل کرے گا، یرہ، اس کو وہ دیکھے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا یَرَہ، اور جو کوئی بھی برا عمل تھوڑا برابر بھی کرے گا تو اس کو بھی وہ دیکھے گا، یرہ۔ تو اچھا اور برا عمل جو اللہ تعالیٰ نے اس کے حق میں جو لکھ دیا ہے اس سے بھی وہ فارغ ہو گیا۔ اس کے بعد فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وَمَضْجَعِهِ، لکھا اے سکون ہی، یعنی اس کے ٹھہرنے کا جگہ سے بھی، اس کے ٹھکانے سے بھی، وہ جہاں رہے گا اس سے بھی اللہ تعالیٰ فارغ ہو گیا ہے، اس کا ٹھکانہ بھی جو ہے مقرر کر دیا ہے اس کے لیے کہ دنیا میں وہ کہاں کہاں ٹکے گا۔ پھر فرمایا وَأَسْرِهِ، اثر یعنی اس کے حرکت سے بھی فارغ ہو، اس کی بے قراری، جو کچھ ہوگا آثار، ان تمام سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے فارغ ہو گیا ہے۔ وَرِزْقِهِ، اور اس کے رزق کو بھی لکھ دیا ہے، اس کے رزق سے بھی فارغ ہو گیا۔ اثر جسے کہتے ہیں وہ علامت کو کہتے ہیں۔ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، سورہ یاسین کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اسے لکھتے ہیں جو آثار جو ہے، علامتیں جو ہے انہوں نے آگے چھوڑا ہے۔ علامت بھی اثر کو کہا جاتا ہے، اور یہاں لکھا ہے حدیث کے اے تحرکہ و اضطرارہ، یعنی بندے کا جو ہے حرکت کرنا اور بے قرار ہونا وہ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ ورزقہ، اور اس کا رزق بھی اللہ تعالیٰ لکھ دیا ہے کہ وہ کتنا کھائے گا، کتنا پیے گا، اس کو کیا کیا ضرورت ہے رزق، یہ سب کچھ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے انسان کے لیے جو ہے لکھ دیا ہے۔ یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بندے کے تخلیق میں سے، ان 5 چیزوں کی تخلیق میں سے اللہ تعالیٰ سب کچھ مقرر کر دیا ہے اور فارغ ہو گیا، فرغ الی کل عبد۔ رواہ احمد، اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے۔ آئیں اور ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، من تکلم فی شیء من القدر، جو کوئی کلام کرے گا، بات کرے گا تقدیر میں سے کسی چیز کے بارے میں، سئل عنہ یوم القیامت، قیامت کے روز اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس سے سوال کیا جائے گا تو نے کیوں اس کے بارے میں بات کیا۔ ومن لم یتکلم فیہ،
اور جو اس کے بارے میں کلام نہ کرے، بات چیت نہ کرے، لم یسأل عنہ، اس سے پوچھا نہیں جائے گا اس کے بارے میں، کیونکہ تقدیر کے بارے میں زیادہ بات چیت نہیں کرنی چاہیے، اس کی وجہ سے انسان بہک سکتا ہے۔ تو لہٰذا اس حدیث کے اندر فرمایا گیا کہ جو زیادہ اس کے بارے میں بات چیت کرے گا تقدیر کے بارے میں، تو قیامت کے روز جو ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور جو اس کے بارے میں بات چیت نہیں کرے گا اس سے پوچھا نہیں جائے گا۔ رواہ ابن ماجہ، یہ حدیث امام ابن ماجہ نے روایت کی ہے۔ تو ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ اس حدیث کے اندر جو ہے تقدیر کے بارے میں زیادہ کلام نہیں کرنا چاہیے، اور جو کرے گا اس سے پوچھا جائے گا، جس کے بارے میں بھی وہ کیا ہوگا وہ پوچھا جائے گا۔ ہاں تقدیر ہے، تقدیر میں جو ہے وہ ہو کر رہے گا، وہ اللہ کی بات ہے۔ میں نے جیسا کہ آپ حضرات کے سامنے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ تقدیر جو ہے 3 قسموں کی ہوتی ہے، ایک تقدیر مبرم، اور تقدیر مبرم وہ ہے جو کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو لکھ دیا ہے ختم ہو گیا ہے، جو بدلتی نہیں ہے، اور دوسری وہ جو تقدیر ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بزرگوں کی دعاؤں سے یا وظیفوں سے جو ہے بدل دیتا ہے، اور تعلیق۔ یہ 3 قسموں کی جو ہے تقدیر ہے جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ یہ جو تقدیر مبرم ہے وہ کبھی بھی بدلتی نہیں ہے، ہمیشہ جو ہے وہ اٹل ہے، جو لکھ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ ہو کر رہے گی۔ تو لہٰذا تقدیر کے بارے میں زیادہ بات کرنے سے گریز کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سوال ہوگا۔ اور آئیں اور ایک حدیث جو ہے پڑھ لیتے ہیں۔ وعن ابن الدیلمی رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابن الدیلمی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا، اتیت ابی بن کعب، میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، فقلت له، میں نے آپ سے کہا، قد وقع فی نفسی شیء، میرے دل میں جو ہے کوئی چیز تقدیر میں سے جو ہے واقع ہو گئی ہے، فحدثنی، تو مجھے بیان کیجئے، لعل اللہ ان یذھبہ، شاید کہ اللہ تبارک و تعالی، تاکہ اللہ تبارک و تعالی اسے دور کرے، اسے لے جائے میرے دل سے، من قلبی۔ فقال، تو انہوں نے فرمایا، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لو ان اللہ عز وجل عذب اہل السماواتہ و اہل ارضہ، لو ان اللہ، اور اگر اللہ تبارک و تعالی عذاب دے آسمان والوں کو، و اہل ارضہ، اور اس کے زمین والوں کو، عذبہم، وہ عذاب دیتا، وہو غیر ظالم لہم، اس حالت میں کہ وہ بغیر ظلم کرنے والا ان پر ہوتے ہوئے بھی ان پر عذاب دیتا، وَلَوْ رَحِمَهُمْ كَانَتْ رَحْمَتُهُ خَيْرًا لَهُمْ، اور اگر ان پر وہ رحم کرتا تو وہ اس کی رحمت جو ہے ان کے لیے بہتر ہوتی، ان کے اعمال سے، من اعمالہم، ان کے اعمال سے بہتر ہوتی۔ وَلَوْ أَنفَقْتَ مِثْلَ أُحَدِ ذَهَبًا، اگر تم احد پہاڑ کے برابر بھی اگر سونا کو خرچ کر دو گے اللہ کے راستے میں، فی سبیل اللہ، ما قبلہ اللہ منک، اللہ تعالیٰ اس کو تم سے ہرگز قبول نہیں کرتا اس وقت تک جب تک کہ تم ایمان نہیں لاتے قدر پر، وتعلم، اور تم یہ جان اس وقت تک جان نہ لیتے کہ انما اصابک، جو تم کو مصیبت پہنچا ہے، لم یکن لیخطئک، تمہاری خطاؤں کی وجہ سے نہیں پہنچا ہے، لم یکن، نہیں ہے وہ، لیخطئک، تمہاری خطاؤں کی وجہ سے، وانما اخطأک، اور یہ کہ جو تم نے خطا کیا ہے، لم یکن لیصیبک، وہ نہیں ہے کہ تمہیں مصیبت میں ڈالے، ولو مت علی غیر ھذا، اس کے علاوہ اعتقاد پر اگر تم مر جاؤ گے، لدخلت النار، تم جہنم میں داخل ہو جاؤ گے۔ قال،
ثم اتیت عبداللہ ابن مسعود، پھر میں جو ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، فقال مثل ذلك، تو اسی طریقے سے جو ہے عقیدہ انہوں نے بھی بیان کیا. قال، پھر فرمایا، ثم اتیت حذیفہ بن الیمان، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، فقال مثل ذلك، تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے بھی اسی طریقے سے بیان کیا، اسی عقیدے کو بیان کیا. ثم اتیت زید بن ثابت، پھر میں زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، تو فحدثنی، اور حدیث بیان کیا انہوں نے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، مثل ذالک، اسی طریقے کے بات کو، اسی طریقے کے عقیدے کو. رواہ احمد، اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے، وہ ابو داود و ابن ماجہ، ابو داود اور ابن ماجہ نے بھی جو اس حدیث کو روایت کیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے عذاب دینا چاہے تو عذاب دے دے ان لوگوں کو، زمین اور آسمان والوں کو اس کے، وہ غیر ظالم لہم، اس حالت میں کہ ان پر ظلم کرنے والا نہ ہوتے ہوئے بھی. اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا ہے. وَلَوْ رَحِمَهُمْ كَانَتْ رَحْمَتُهُ خَيْرًا لَهُمْ، اگر اللہ تعالیٰ رحم کرے ان پر تو اس کی رحمت جو ہے ان کے لیے ان کے اعمال سے بہتر ہے. تو یہی بات کو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ تم جو ہے سونے پہاڑ کے برابر بھی جو ہے سونا، ایک احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر ڈالو، تب بھی جو ہے اللہ کے راستے میں اللہ تعالیٰ تم سے وہ قبول نہیں کرے گا اس وقت تک جب تک کہ تم ایمان نہ لاؤ تقدیر پر، اور یہ نہ جان لو کہ تمہارے پاس جو مصیبتیں پہنچ رہی ہیں وہ جو ہے تمہارے خطاؤں کی وجہ سے نہیں، اور جو تمہارے خطائیں ہیں اس کی وجہ سے جو ہے تمہارے پاس مصیبتیں پہنچ رہی ہیں، ایسا بھی نہیں ہے. لم یکن لیصیبک، وہ نہیں ہے کہ وہ مصیبت پہنچے تمہیں تمہارے خطاؤں کی وجہ سے. اگر تم اس عقیدے، اس کے علاوہ کے عقیدے پر اگر تم جو ہے مرو گے، اے الاعتقاد، لدخلت النار، تم جو ہے جہنم میں داخل ہو جاؤ گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی گنہگار کو جنت میں ڈال سکتا ہے، اور جو پارسا ہے، نیک ہے، اسے جہنم میں ڈال سکتا ہے، یہ اس کی مرضی ہے. تو لہٰذا جو ہے جو اچھا کام کرتا ہے وہ جنت میں جا کر رہے گا، ایسا بھی فیصلہ ہم نہیں کر سکتے، اور جو برا ہے وہ جہنم میں جا کر رہے گا، ایسا بھی فیصلہ ہم نہیں کر سکتے. یہ فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا ہے. وہ چاہے تو اچھا پارسا عمل کرنے والے کو جو ہے جہنم میں ڈال دے، اگر وہ چاہے تو گنہگار کو جنت میں داخل کر دے. تو ہم نے یہاں تک حدیث کو پڑھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ پروردگار ہم تمام کو کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام کو علم نافع عطا فرمائے، نقصان دینے والے علم سے حفاظت فرمائے، عاجزی والا علم عطا فرمائے، تکبر والے علم سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. پھر اسی طریقے کی ویڈیو کے ساتھ ہم آپ سے ملاقات کرتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.